میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم فضیلۃ الشیخ فیض الرحمن رحمانی حفظہ اللہ مدیر ماہانہ الاتحاد ممبئی کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اس موضوع پر روشنی ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما۔ صدر کانفرنس فضیلۃ الشیخ جلال الدین فیضی حفظہ اللہ اور اس کانفرنس میں آئے ہوئے تمام معزز مہمانان گرامی، خطباء کرام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، باعفت پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اصلاح معاشرہ کے اس کانفرنس میں آپ نے موضوع خطابت سنا، مسلمان تعلیم میں پیچھے کیوں؟ مسلمان اور تعلیم میں پیچھے یہ نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ مسلمان وہ قوم ہے جسے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیغام ملا وہ اقرا کا ہے۔ وہ قوم جسے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سب سے پہلا پیغام اقرا کے ذریعے سے دیا ہو، وہ تعلیم میں پیچھے ہو، یہ نہایت ہی افسوسناک پہلو ہے۔ یقیناً اگر ہم اپنے معاشرے اور سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کے افراد کو دیکھیں اور ان افراد میں ایسے لوگوں کو دیکھیں جو یقیناً تعلیم سے بہرہ نہیں ہیں، ان کے حرکات و سکنات، ان کے شب و روز کے اعمال اور اسی طریقے سے ان کے بیوہار، ان کا بیہیویئر، ساری چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ آج یقیناً مسلمانوں میں تعلیمی پسماندگی پائی جا رہی ہے۔ خصوصی طور سے ایسے محلے میں، ایسے معاشرے اور سوسائٹی میں جہاں بسنے والے مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو، وہاں پر اگر ہم اپنے بچوں کے تئیں ان کے بیوہار کو، ان کے تعلق سے جانکاری اگر ہم حاصل کریں تو معلوم ہوگا کہ یقیناً تعلیم کی کمی ہے، اور یقیناً تعلیم کی کمی ہے۔ اسی بنیاد پر بہت ساری حکومت کی طرف سے کمیٹیوں نے جب تعلیمی رپورٹ پیش کی، وہیں پر سچر کمیٹی کی رپورٹ جو سب سے زیادہ معروف و مشہور ہے، جس میں اس بات کو بڑے ہی کھلے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعلیمی حالت دیگر قوموں سے نہایت ہی زیادہ پسماندگی کا شکار ہے۔ اس نے حقیقت بیانی کی ہے، اور ہمیں دوسروں کی رپورٹ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علم دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ذہن و دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی قوت دی ہے، لوگوں کے بیوہار سے،
مسلم معاشرے میں رہنے والے افراد سے ملاقات کر کے اور ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کے شب و روز کے کاموں پر اگر ہم دھیان دیں تو معلوم ہوگا کہ تعلیم کی کمی ہے. یہ تعلیم کی کمی ہے کہ آج ہمارے بچے جنہیں اسکولوں میں رہنا چاہیے تھا، جنہیں مدارس میں رہ کر کے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ تعلیم حاصل کرنا چاہیے تھا، آج وہ روڈوں پر گھوم رہے ہیں. معاشرے سوسائٹی کے ان نکڑوں پر بیٹھتے ہیں جہاں بیٹھ کر کے دوسروں کے بہو اور بیٹیوں پر نظریں گڑائے ہوئے ہوں. یہ ہمارے اس مسلم معاشرے اور مسلم محلے کے حالات ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں مدرسوں میں یا اسکولوں میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہیے تھا، وہ نکڑوں پر بیٹھ کر کے کسی اور چیز میں مشغول ہیں. ہم خود دیکھتے ہیں، ہماری نظریں اس چیز کا مشاہدہ کرتی ہیں، تو پھر دوسروں کی رپورٹ پر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھنے کی قوت دی ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ افراد، یہ بچے جو اس قوم کے مستقبل ہیں، وہ کس طریقے سے تعلیم کی پسماندگی کی بنیاد پر اور تعلیم کے نہ پائے جانے کی بنیاد پر طرح طرح کی دیگر ایسے کاموں میں مصروف ہیں، ایسی ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہیں جو ایکٹیویٹیز ان کے لیے، ان کی قوم کے لیے، ان کے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے یا اسی طریقے سے خود ان کے ملک اور محلے کے لیے درست نہیں ہے. میرے بھائی دوستو، یقیناً مسلمانوں کے اندر تعلیمی پسماندگی پائی جاتی ہے. تعلیمی اعتبار سے وہ پیچھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر ہم ڈھونڈنے جائیں گے تو سب سے پہلی وجہ ہمیں جو معلوم ہوگی وہ یہ کہ علم کی اہمیت، جسے قرآن و احادیث نے بڑے ہی صراحت کے ساتھ مسلمانوں کو بتلایا، بلکہ مسلمان ساری انسانیت کو بتلایا ہے، وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں. تعلیم کی اہمیت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے، وہ انہیں نہیں سمجھتے ہیں. علم کا مقام دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. تعلیم اس دنیا کے اندر سب سے بہترین زیور ہے، جس سے آراستہ ہو کر کے، جس سے سنور کر کے ایک انسان اپنی خوبصورتی کو دوسروں میں منوا سکتا ہے. یہ وہ زیور ہے جس سے آراستہ ہو کر کے وہ لوگوں کے سامنے سب سے بہترین اور خیر امت بن سکتا ہے. میرے بھائی اور دوستو، تعلیم یہ وہ دولت ہے جو کبھی بھی لٹتی نہیں اور نہ ہی خرچ کرنے سے گھٹتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے اس بات کو پڑھتے ہیں. تعلیم یہ وہ دولت ہے جو نہ ہی کبھی لٹتی ہے، کوئی اسے لوٹ نہیں سکتا ہے، کوئی اسے چھین نہیں سکتا ہے، اور یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں ہے بلکہ بڑھتی رہتی ہے. یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو ایک آدمی دوسرے آدمی کو بڑے ہی سنہرے انداز میں دے سکتا ہے. یہ تحفہ ایسا ہے کہ ایک صاحب علم اپنے شاگردوں کو بڑے ہی اچھے انداز میں جب دیتا ہے تو دونوں کو اس کا فائدہ ملتا ہے، دنیاوی طور سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. ایک مسلمان کا حقیقی مقصد آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے. یہ ہم اور آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے ہمیشہ، ہر آن ہر لمحہ، کہ ایک انسان اس دنیا کے اندر ایک مخصوص متعینہ مدت تک کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر اسے بھیجا گیا ہے. آخرت کی تیاری کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب حصول علم ہے. حصول علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھی ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کی زندگی اسی کے ذریعے سے سنور سکتی ہے. یہی وجہ ہے تعلیم کی اسی اہمیت کے پیش نظر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا کے اندر
लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने के लिए मुंतखब किया गया और उस इंतखाब में सबसे पहला पैगाम जो दिया गया वो इक़रा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। ये पांचों आयतें, इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के तमाम तर उलूम को समेट दिया है, तमाम तर उलूम को समेट दिया है। अगर इन पांचों आयतों की गहराई में आप जाएं, इसकी तफसीर में और इसकी गहराई और गिराई का जायजा लें, तो आपको मालूम होगा कि इन्हीं पांचों आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के ताल्लुक से जितनी भी जानकारी एक इंसान दूसरे को दे सकता है, सबकी सारी की सारे इल्म इसमें मौजूद हैं। बहरहाल सबसे पहला पैगाम इक़रा के ज़रिए से इस बात की तरफ इशारा करता है कि इल्म सबसे अहम है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की जो आयात नाजिल की गई, उन कुरान मजीद की आयात में एक नहायत ही अहम चीज़ है, वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। इस आयत करीमा के ताल्लुक से मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद से पहले हुसूल इल्म का जिक्र किया है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि तौहीद से अमल से पहले इल्म का हासिल करना ये नहायत ही अहम और ज़रूरी है। इस बुनियाद पर भी इल्म की अहमियत का अंदाज़ा आपको इससे हो जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए हैं और इसे मुसलमानों के लिए इसका हासिल करना फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि वो लोग जो जानकार हैं जो जानकार नहीं है दोनों बराबर हो सकते हैं? यकीनन नहीं, दोनों में बहुत ज़्यादा तफावत है। जो जानकार हैं वो अपनी जानकारी के हिसाब से इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी बसर करते हैं, और जो जानकार नहीं है, जो साहिब इल्म नहीं है, वो कभी कभार ना इल्मी की बुनियाद पर बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो ख़ुद उनके लिए नुकसानदेह, कौम के लिए, माशरे और सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो सबसे पहले हमने तालीम की अहमियत को समझा नहीं, इस बुनियाद पर हमारी ये कौम तालीम में सबसे पीछे हो गई। दूसरी अहम वजह मादियत परस्ती। मादियत परस्ती का मतलब हुसूल माल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को क्या हो गया है, कहते माल माल शोर करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मेरा माल मेरा माल, जबकि उसका माल क्या है? उसने जो कमाया, इस्तेमाल किया, आखिरत के लिए तोशे राह के तौर पर दे दिया। जो पहना उसे बोसीदा कर दिया, वही हकीकत में उसका माल है। अलहाकुमुत तकासुर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लोगों को उनके कसरत माल की हवस ने हिला को बर्बाद कर दिया है। मेरे भाई ये दोस्तों, यकीनन माल इस दुनिया के अंदर वो अहम चीज है जिसके ऊपर इंसानी जिंदगी का सारा इन्हिसार है। माल मायार जिंदगी को बरकरार रखने के लिए एक अहम चीज है, इससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीमों के माल के ताल्लुक से बड़ी ही अहम सराहत की है, वला तुअतुस सुफहा अमवालकुम, तुम बेवकूफ़ों को अपना माल मत दो जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी के मायार को बरकरार रखने के लिए बनाया है। यकीनन एक इंसान को इसके हुसूल की तगोदो होनी चाहिए, लेकिन उतना ही जिसके ज़रिए से इंसान अपनी इस मयार ज़िंदगी को बरकरार रख सके। इसी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी सिखलाई है,
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। दुनिया की जितनी भी भलाइयाँ हैं उसे तलब करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दुआ सिखलाई है। यकीनन हमें तलब करना चाहिए, लेकिन इस कदर नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल करके, रब के ज़िक्र से मशगूल होकर के। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। कि ये ईमान वालो, तुम माल और औलाद के चक्कर में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से गाफिल ना हो जाओ। जो ऐसा करेगा वो खसारे में होगा। मादियत परस्ती में पढ़ करके अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक हुक्म हुसूल इल्म से एक इंसान पीछे रहेगा तो दुनिया के अंदर वो सबसे पिछड़ा कौम हो जाएगा। और आज वही हालत हम और आप देख रहे हैं। हमने माल और औलाद के चक्कर में, हमने मादियत परस्ती की बुनियाद पर हुसूल इल्म में अपने आप को इस बुनियाद पर लगाया कि इसके ज़रिए से हमें माल हासिल होगा। ये मादियत परस्ती तालिब इल्म के अंदर, उलमा के अंदर, असातिज़ा के अंदर, यहाँ तक के इदारों के अंदर, इदारों के ज़िम्मेदारों के अंदर, यही नहीं बल्कि जितनी भी कमेटी के अफराद होते हैं, सब लोगों के अंदर जब मादियत परस्ती आ जाती है तो सारा का सारा निज़ाम उसी के ऊपर चलता है। बच्चा इल्म हासिल कर रहा है ताकि उसके ज़रिए से वो माल कमाए। आज हम देखते हैं 10वीं तक बच्चा पढ़ता है, जब फेल हो जाता है तो मज़ीद मेहनत नहीं करता बल्कि माल के हुसूल के लिए वो कहीं ना कहीं किसी नुक्कड़ पे, चाहे वो समोसा पाव बेचेगा या भजिया पाव बेचेगा या इसी तरीके से और कोई काम कर लेगा। उसे आगे बढ़ने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए कहीं से कुछ भी नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके ज़हनो दिमाग पर सिर्फ मादियत परस्ती आ गई है। जो कुछ भी हासिल वो कर रहा है उसके पीछे उसका मकसद यही है कि इस दुनिया के अंदर वो माल कमाएगा। इल्म माल कमाने के लिए नहीं हासिल किया जाता है। इल्म का मकसद या इल्म का ताल्लुक इंसान के जहन, दिमाग और उसके दिल से होता है। जब इल्म का असर उसके जहनो, दिमाग और दिल पर होगा तो उसके ज़रिए से उसका दिमाग खुलेगा और उसके ज़रिए से न जाने कितनी तरक्की हासिल कर लेगा। लेकिन जब इल्म का ताल्लुक मादियत परस्ती से आएगी तो सारा का सारा निज़ाम, सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा और सब कुछ उसी मादियत परस्ती के दलदल में फंस करके एक इंसान अपना सब कुछ बिगाड़ देगा। यही वजह है मेरे भाई और दोस्तों, तालीम में आज मुसलमान पीछे हैं। दूसरे कौम के अफराद अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने के लिए कोशा रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि एक लुकमा कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को तालीम देने के लिए ज़र्रा बराबर भी सुस्ती मत करो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम हासिल करने वाले सहाबे किराम के हालात को अगर देखेंगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे, पेट पर पत्थर बांध करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने के लिए लगे हुए हैं। और हम हैं, हमें ज़र्रा बराबर भी कहीं पर कमी वाक़ होती है तो हम फ़ौरन हुसूल इल्म से पीछे हट करके मादियत परस्ती में कहीं ना कहीं जा करके कुछ कमाने लगते हैं। मुसलमान बच्चों की यही हालात है। किसी रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आईनी मुशाहिदे के ज़रिए से ये सारी चीज़ें हम और आपके सामने हैं। लिहाजा मेरे भाई दोस्तों, और बहुत सारी चीज़ें हैं। हकीकत ये है कि सारी चीज़ों पर जितने भी असबाब अगर बयान किए जाएं तो उन तमाम तर असबाब में कोई सबब अगर फौकियत रखती है या तमाम असबाब में जो सबब सब में शामिल है वो मादियत परस्ती है। इस बुनियाद पर हमें चाहिए कि हम हुसूल इल्म के लिए मादियत परस्ती ना समझें, मादियत परस्ती का सहारा लेकर के हम इल्म हासिल ना करें, या मादियत परस्ती या मादा हासिल करने के लिए, माल कमाने के लिए इल्म हासिल ना करें।
علم کو حاصل کیا جاتا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے. جب علم حاصل کیا جائے گا عمل کے لیے تو وہ عمل ہمیں اپنے برکات کے ذریعے سے ہمارے زندگی میں مال اور اسی طریقے سے مادے کی فراوانی لائے گی. ہم جو کچھ بھی حاصل کریں گے جب اس پر عمل کرنے لگیں گے تو اس عمل کے ذریعے سے خود اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ وہی وہ رزاق ہے جو ہمیں روزی دینے والا ہے. روزیوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ہم سارے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ اس کی فکر نہ کریں. فکر اللہ رب العالمین کی معرفت کی کریں. اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لیں گے تو وہ رب تمہیں کہیں نہ کہیں سے رزق مہیا کرے گا. اس بنیاد پر ہم مادہ پرست بن کر کے حصول علم میں یا علم کے تمام تر متعلقات میں نہ پڑیں. اللہ رب العالمین نے ہم سارے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم میں زیادتی کی دعا بھی کرتے رہیں. یقیناً کہا گیا کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے کیوں ہے؟ پیچھے ہیں، پسماندگی کے شکار ہیں. ایسی صورت میں ذمہ داری ہم اور آپ کی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے تئیں جاگرک کرنے کی کوشش کریں، انہیں ابھاریں. کسی اور چیز میں سستی کریں لیکن تعلیم کے معاملے میں ذرہ برابر بھی سستی کے شکار نہ ہوں. چاہے وہ طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، یا اسی طریقے سے ادارے اور اداروں کے ذمہ دار ہوں، سب لوگ مل کر کے تعلیم کے تئیں فکر مند ہو کر کے ایک لاہے عمل بنانے کی کوشش کریں. اور یقیناً لاہے عمل اسی صورت میں بن سکتا ہے جب ہم قرآن اور سنت کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کسی بھی لاہے عمل کو بنانے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لہذا میرے بھائی دوستو، باتیں تو بہت ہیں لیکن بس صرف انہی 2 باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ وجہ ہم تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں اور اسی طریقے سے آج ہم مادہ پرست ہو گئے ہیں. ان دونوں چیزوں مادہ پرستی سے ہم اور آپ کو نکلنے کی ضرورت ہے. تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اور آپ تعلیم میں آگے ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو اپنی معرفت، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دے. اسی طریقے سے تعلیم کے میدان میں ترقیوں کے منازل طے کرنے کے لیے کچھ اسباب بنانے یا لاہے عمل بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو اس کی توفیق دے. پھر سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.